پریشانیوں کو دور فرمائے۔ روز جمعہ روز عبادت ہے، روز جمعہ روز تقوی ہے، اور تقوی زندگی کے تمام معاملات میں دخالت رکھتا ہے کہ زندگی کے جتنے امور ہیں، جتنے معاملات ہیں، صبح اٹھنے سے لے کر شام تک جو انسان کام کرتا ہے، ان تمام کاموں میں اگر انسان اللہ کی رضا کے مطابق وہ کام کرتا ہے تو یہ تقوی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر قرآن کو اپنے مد نظر رکھتا ہے، ائمہ کے فرامین کو اپنے مد نظر رکھتا ہے، اور اللہ کے آئین کے مطابق زندگی کے معاملات کو حل کرتا ہے، گزارتا ہے، تو یہ ایک متقی انسان کہلائے گا۔ تقوی دراصل انسانیت کا نام ہے، یعنی اللہ کے آئین پر عمل کرنا، اللہ کے دستور پر عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہی انسانیت ہے جو انسانیت اللہ انسان کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا ہے، انسان کا ڈھانچہ بنایا ہے، ہڈیاں اس کی بنا دیں، اس کے ہڈیوں پر گوشت بھی چڑھا دیا، اس کے جسم کو ایک حسین جسم بنا دیا ہے، لیکن اس انسانی جسم کے اندر انسانی صفات انسان نے خود پیدا کرنی ہے۔ اس جسم کے اندر اس نے انسانیت خود ڈالنی ہے۔ انسان اللہ نے بنا کر نہیں بھیجا، انسان اللہ نے بننے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سب انسان بن کر نہیں آئے، اللہ نے انسان کا ڈھانچہ بنایا ہے، اس ڈھانچے کے اندر انسانیت ہم نے اپنے اعمال سے ڈالنی ہے۔ اگر ہم نے اس انسانی ڈھانچے کے اندر الہی دستور اور الہی آئین کے مطابق زندگی کے معاملات کو حل کیا تو ہم نے اس ڈھانچے کے اندر انسانیت پیدا کر دی، اور اگر ہم نے اللہ کے آئین اور دستور سے روگردانی اختیار کی، اس سے دور ہو گئے، تو ہم نے اس انسانی ڈھانچے سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور انسانی اقدار اور صفات کو اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ دراصل متقی انسان وہ ہے، باتقوی انسان وہ ہے جو اللہ کے آئین اور دستور کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور اللہ کا آئین اور دستور بہترین طریقے سے جو وضاحت کے ساتھ پیش ہوا ہے وہ قرآن مجید میں پیش ہوا ہے۔ جہاں پر تقوی نہیں ہے وہاں پر انسانیت نہیں ہے، اور جہاں انسانیت نہیں ہے وہاں انسانیت کے مقابلے میں حیوانیت آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات قرآن مجید نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ بعض انسان ایسے ہیں جو انسان نہیں بلکہ جانور بن گئے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے ہیں۔ یہ کن لوگوں کے لیے اللہ نے یہ اصطلاح استعمال کی؟ جو تقوی سے دور ہو گئے ہیں، جو الہی دستور اور آئین سے دور ہو گئے ہیں، جو ائمہ اطہار کی سیرت سے دور ہو گئے ہیں، جو رسول اللہ کی سنت اور سیرت سے دور ہو گئے ہیں، جس نے قرآن کو پڑھا ہے، ایمان رکھا ہے، لیکن اس کو سمجھا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ انسان نہیں بلکہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے تقوی کو اپنی زندگی کا آئین اور دستور نہیں بنایا۔ روز جمعہ روز تقوی ہے، تقوی کو سمجھیں۔ تقوی انسانی ڈھال کا نام ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کئی چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مثلا سردی سے بچنے کے لیے گرم لباس استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ایک لحاظ کا تقوی ہے۔ تقوی عربی میں کہتے ہیں ڈھال کو، جو شے آپ کو کسی شے سے بچا لے، کسی نقصان دہ شے سے اگر آپ کو محفوظ رکھتی ہے، یہ تقوی ہے۔ یہ ڈھال ہے نا۔ مثلا گرمی ہے، آپ گرمی سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کھلے کھلے کپڑے پہنتے ہیں، اور موٹے کپڑے نہیں پہنتے، پتلے کپڑے پہنتے ہیں، ہوادار جگہ پر بیٹھتے ہیں، سائے میں بیٹھتے ہیں، تاکہ گرمی سے آپ کو نقصان نہ ہو۔ یہ آپ نے مدافع، اپنے دفاع کے لیے یہ چیز استعمال کی ہے۔ مثلا لوگ اپنے گھروں کے دفاع کے لیے اسلحہ رکھتے ہیں اپنے پاس، یا جانور پال لیتے ہیں، کتے پالتے ہیں اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے، یا دیگر اپنے دفاتر کے لیے حفاظت کے لیے لوگ آپ دیکھیں بینکوں کے باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے دفاتر ہیں جن کے باہر حفاظت کے لیے وہ لوگ موجود ہیں جو اس ادارے کو نقصان سے بچائیں گے، کسی حملے سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اللہ نے انسان کو تقوی اس لیے دیا ہے، تقوی جیسی نعمت اس لیے عطا کی ہے کہ انسان شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور دنیا کے تمام معاملات کے اندر اگر تقوی جیسی ڈھال کو اپنا لے گا تو شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ کی پناہ میں محفوظ رہے گا، اور محفوظ زندگی گزارے گا۔ کون سا تقوی؟ جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور جب ایک معاشرہ با تقوی بنتا ہے تو وہ معاشرہ خوبصورت معاشرہ کہلاتا ہے، الہی معاشرہ کہلاتا ہے۔ لیکن ایک معاشرہ جب تقوی کو چھوڑ دے، الہی دستور کو چھوڑ دے، الہی آئین کو چھوڑ دے، اس منشور سے روگردانی اختیار کر لے، قرآن سے دور ہو جائے، تو پھر اس معاشرے کی شکل اور صورت حیوانیت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ وہ معاشرہ بھی ایک حیوانی معاشرہ بن جاتا ہے، جس کے اندر نہ انسانیت ہے، نہ تقوی ہے، نہ الہی آئین اور دستور کی پاسداری ہے۔
اور بہت سارے اللہ کے آئین ہیں، دستور ہیں، قرآن مجید مکمل اللہ کا منشور ہے، ان میں سے ایک آئین اللہ کا، قانون اللہ کا یہ ہے کہ جو معاشرے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے اور ظلم کے خلاف قیام نہیں کرتے اور مظلوم رہتے ہیں، اپنے آپ کو مظلوم بناتے ہیں، یہ معاشروں کی بربادی اور نامرادی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ کہ جو معاشرہ اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکتا ہو، جو ظالم کے خلاف قیام کرنے کے لیے یا مظلوم کی حمایت میں آواز بلند نہ کر سکتا ہو، کوئی اقدام نہ کر سکتا ہو، یہ معاشرہ مردہ معاشرہ ہے، یہ زندہ معاشرہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کربلا کا واقعہ کیسے پیش آیا کہ پورا معاشرہ، پورا نظام، سسٹم، پوری سوسائٹی یزید کے ساتھ کھڑی ہے، یزید کی ہاں میں ہاں ملا دیا ہے، اور اس تمام معاشرے کے ایک طرف ہو گئے تمام لوگ اور امام حسین علیہ السلام ایک طرف ہو گئے، وہ اس معاشرے کا ساتھ نہیں دے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑی، معاشرے کی بقا کی جنگ لڑی ہے، اور معاشرے کی بقا کی جنگ اس وقت لڑی جاتی ہے کہ آپ حق کے حمایت میں آواز بلند کریں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ جب آپ ظلم کے خلاف قیام کرتے ہیں تو آپ نے معاشرے کو زندہ کر دیا، مردہ معاشرے کو بچا لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچایا ہے، معاشروں کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے۔ کیوں؟ قیام کیا، حق کے لیے آواز اٹھائی، ظلم کے خلاف قیام کیا اور اپنی آواز کو بلند کیا۔ ہم پر بھی یہی فریضہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو معاشرے ظلم کو قبول کرتے ہیں اور ظلم کے خلاف قیام نہیں کرتے، اللہ اس معاشرے کو ویسے ہی تباہ کر دیتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ظلم کو قبول کیا ہے، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ شعر اب میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو قومیں اپنی تقدیر نہیں بدلتی، اپنے لیے خود کوئی قدم نہیں اٹھاتی، اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرتا۔ یعنی قوموں کو خود پہلے اٹھنا پڑے گا۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر فلسطینی اور غزہ کے مسلمان مظلوم ہیں۔ قیامت کے دن صرف اسرائیل اور امریکہ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان لائنوں کا حساب ہوگا۔ یہ جہنم میں جائیں گے جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس دنیا میں بھی ان کا حساب ہوگا اور آخرت میں بھی ان کا حساب ہوگا۔ روز قیامت اللہ ان سے تو سوال کرے گا، لیکن ان سے پہلے ان نام نہاد مسلمانوں سے سوال کرے گا کہ تم جو اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، تم جو رسول اللہ کا نام لیتے تھے، تم جو ائمہ اہل بیت کا نام لیتے تھے، تم مظلوم کی حمایت میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تم جو نام نہاد مسلمان تھے، تم جو لا الہ کا کلمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، تو مسلمانوں پر جب ظلم ہو رہا تھا، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی تھی، تم اس وقت کہاں تھے؟ تمہاری غیرت اس وقت کہاں تھی؟ تم کیا کر رہے تھے؟ یہ مسلمانوں سے سوال ہوگا۔ اور آج صرف فلسطینیوں پر، غزہ پر اسرائیل ظلم نہیں کر رہا، مسلمان بھی ظلم کر رہے ہیں۔ کون سے مسلمان؟ جو نام نہاد ہیں، وہ حکمران جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کی حمایت نہیں کرتے، ان کی مدد نہیں کرتے، صرف زبانی جمع خرچ ہے، مذمت کر رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کرتے۔ یہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے، ان سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ صرف مظلوم پر ظلم کرنے والا وہ ظالم نہیں ہے جو مار رہا ہے، بلکہ وہ ظلم دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی ظالم ہے۔ آپ دیکھیں زیارت وارث کے اندر، یہ زیارت وارث پڑھا کریں، زیارت امام حسین علیہ السلام، اس کے اندر ائمہ نے ایک جملہ تعلیم فرمایا، لعن اللہ امتن قاتلتک، لعنت ہو اس قوم پر جس نے اہل بیت کو قتل کیا، ولعن اللہ امتن ظلمتک، لعنت ہو ان پر جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے، اور لعنت ہو ان پر جو یہ ظلم ہوتے دیکھتے رہے اور حق کی حمایت میں آواز بلند نہیں کی، خاموش رہے۔ ان پر بھی اللہ لعنت کر رہا ہے، ان پر بھی اہل بیت لعنت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے حق کی حمایت میں آواز بلند نہیں کی، تم نے ظالم کے خلاف بات نہیں کی، تم سے بھی حساب ہوگا۔ تم ظالم کے شریک کار ہو، اس کے ظلم میں تم شریک ہو، کیوں؟ تم خاموش رہے ہو، تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آج مسلمان جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، اپنی حیثیت، اپنی سکت، اپنی طاقت کے مطابق جو آواز بلند کر سکتا ہے آواز بلند کرے، جو مالی مدد کر سکتا ہے وہ مالی مدد کرے، جو تسلیحاتی مدد کر سکتا ہے وہ اسلحہ دے کر مدد کرے، جو جا کر ان کے ساتھ جہاد کر سکتا ہے وہ جا کر جہاد کرے۔ آج اس وقت مظلوم فلسطینیوں اور غزہ کے لیے جہاد کرنا واجب ہو گیا ہے۔ کیسے واجب ہو گیا؟ سوال بنتا ہے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ واجب ہو گیا؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر مومن، ہر مسلمان
اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ آج ان مظلوم فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو غزہ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اگر آج اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام موجود ہوتے تو کیا کرتے؟ آج اگر امام زمانہ ہوتے اور ان کے سامنے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ہوتا، 10,000 سے زیادہ لوگوں کو اب تک شہید کر دیا گیا ہے ایک مہینے کے اندر، 10,000، ہر ایک گھنٹے کے اندر 15 لاشیں آ رہی ہیں۔ ایک خاندان جس کے بچے شہید کر دیے گئے، جس کی بیوی شہید کر دی، جس کے والدین کو شہید کر دیا گیا، سوال پوچھا جائے گا امام حسین علیہ السلام اگر آج ہوتے، ہم اپنے آپ سے پوچھیں نا، اگر امام زمانہ آج ہوتے، آج امیر المومنین ہوتے، آج رسول اللہ موجود ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ خاموش رہتے؟ وہ گھروں میں بیٹھ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ قیام کرتے، وہ جہاد کرتے، وہ مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے نکلتے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر 7 سمندر پار ایک مسلمان رہتا ہے اور اگر 7 سمندر پار رہ کر اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مومن اور اصلی مسلمان وہ ہے کہ 7 سمندر پار دور رہنے والا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس کا احساس کرتا ہے۔ یہ اصلی مومن ہے، جو دور رہنے والے مومن کی تکلیف کا بھی احساس کرتا ہے، صرف اپنی زندگی نہیں گزارتا، اجتماع کی بھی سوچتا ہے، اپنی انفرادی زندگی میں غرق نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیا جو آپ کی خدمت میں یاد پیش کرنی ہے، قرآن مجید کی سورہ حج میں اللہ تعالیٰ آیہ نمبر 39 اور 40 میں فرماتا ہے، توجہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن لوگوں پر جنگ مسلط کی گئی ہے، جن لوگوں پر ظلم ڈھایا گیا ہے، ان پر جہاد کرنا واجب ہے۔ ان کو اللہ کہتا ہے کہ نکلو جہاد کرو، کیونکہ تم پر ظلم کیا گیا ہے، تم پر ظلم، تم نے جنگ نہیں چھیڑی، جنگ دوسروں نے چھیڑی ہے۔ اب بعض کم فہم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر حماس یہ حملہ نہ کرتا تو اسرائیل بھی جواب نہ دیتا۔ یہ بہت ہی کم عقل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حماس نے پہل کی ہے۔ بالکل یہ حملہ حماس نے پہلے کیا ہے، لیکن پچھلے کئی دہائیاں آپ نے بھول گئی ہو جب اسرائیل کئی سالوں سے فلسطینیوں کو مار رہا ہے۔ اس کی ابتدا کس نے کی؟ ان مسلمانوں کو ان کے گھروں سے کس نے نکالا؟ ان کی سرزمینوں پر قبضے کیے کس نے کیے؟ آپ کہتے ہو کہ حماس نے حملہ کیا ہے، وہ جواب اس لیے دیا گیا ہے، یہ بے عقلی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے ان پر جہاد واجب ہے، وہ جہاد کریں، اپنے گھر کی آزادی کے لیے، اپنے زمین کو قبضوں سے چھڑانے کے لیے قیام کریں۔ کیوں چپ بیٹھے ہو؟ تم نے چپ نہیں بیٹھنا، تم نے قیام کرنا ہے، اپنی سرزمین کو، اپنے حقوق کو تم نے واپس لینا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کر سکتا، بالکل اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ توجہ رہے میری طرف، اللہ تعالیٰ آیہ نمبر 40 میں فرماتا ہے الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حق۔ اب یہ آیت بالکل ہو بہو فلسطینیوں پر صادق ہوتی ہے۔ فلسطینی آج کا جو یہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں اور غزہ میں، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہی ہے، اور ایسی کئی آیات قرآن مجید میں موجود ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حق، وہ لوگ جن کے گھروں سے ناحق طور پر نکال دیا گیا، خارج کر دیا گیا، ان کے زمینوں پر قبضے کر لیے گئے، ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا۔ وہ کیا کریں؟ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ان کو کیوں ان کے گھروں سے نکالا گیا؟ ان کی زمینوں پر کیوں قبضہ کیا گیا؟ اور أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، اس لیے نکالا گیا، اس لیے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا کیونکہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں، یہی ان کا جرم ہے۔ ان کے زمینوں پر قبضے کیوں کیے گئے؟ ان کے عورتوں کی عصمت دری کیوں کی گئی؟ ان کے بچوں کو شہید کیوں کیا گیا؟ ان کی زمینوں پر قبضے کیوں کیے گئے؟ ان پر ظلم کیوں کیے گئے؟ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، اس لیے کہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ان پر ظلم ہوا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔
توجہ فرمائیں، اللہ کہتا ہے ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ناحق طور پر. اور کیوں نکالا گیا؟ ان یقولوا ربنا اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں، اس لیے ان پر ظلم ہوئے. اب یہ کیا کریں؟ ان کا کیا فریضہ ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ ایک گروہ کے ذریعے دوسرے ظالم گروہ کو نہ روکے، اگر اللہ جہاد کا حکم نہ دے اور مظلوم کو یہ حکم نہ دے کہ اپنی زمین کا دفاع کرو، تو کیا ہوگا؟ لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ، تمام گرجا گھر، تمام کلیسے، تمام مساجد منہدم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. تمام عبادت گاہیں تباہ و برباد کر دیں گے یہ ظالم، اگر تم ظالم کے خلاف قیام نہیں کرو گے. آج اگر آپ کو یاد ہوگا، آج سے 5-6 سال پہلے جب جناب بی بی زینب کے روزے پر جب داعش نے حملہ کیا تھا، داعش نے ان کے روزے پر حملہ کیا. یہ حملہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہم نے اپنی مقدس سرزمینوں کا دفاع نہیں کیا. اگر فلسطین پر حملہ کرنے کے بعد مسلمان اس سرزمین کا دفاع کرتے تو دشمن کو کبھی جرأت نہ ہوتی ہمارے دوسرے مقدس مقام پر قبضہ کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے مقدس مقامات کا دفاع نہیں کرتے، اس لیے دشمن دھڑا دھڑ ہمارے مقدس مقامات پر قبضے کرتا ہے. اس نے کربلا پر بھی حملے کیے، اس نے دمشق پر بھی حملے کیے، اس نے ایران میں کئی حملے کروائے، عراق میں پورے شام کو کھنڈر بنا دیا. پھر بعد میں ایرانی افواج اٹھی، وہ اللہ کا لشکر اٹھا اور اس نے قیام کیا اور داعش کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، چن چن کر مار دیا داعش کو. اور یہی حق بنتا ہے، یہی اللہ حکم دیتا ہے کہ جب تمہارے مقدس مقامات پر کوئی حملہ کرے، تمہارے گھروں پر کوئی حملہ کرے، تم پر جنگ مسلط کرے، تم پر جہاد واجب ہو جاتا ہے، تم پر قیام کرنا واجب ہو جاتا ہے. تم قیام کرو. اگر قیام نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمام کلیسے، تمام عبادت گاہیں، تمام مساجد منہدم ہو جائیں گی، تمام تباہ کر دی جائیں گی. جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یذکر فی اسم اللہ، جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کثیرن. مساجد کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اس ٹائم غزہ کے اندر صرف لوگ نشانہ نہیں بن رہے، مساجد پر بم گرائے جا رہے ہیں، کلیساؤں پر بم گرائے جا رہے ہیں، جو عیسائیوں کی عبادت گاہیں ان پر بھی بم گرا رہے ہیں، صرف مسلمانوں پر ظلم نہیں کر رہے، یہ ساری منظم کر رہے ہیں. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ توجہ فرمائیں، وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے. اللہ کہہ رہے قیام کرو تو قیام کرو، یہ تم قیام کر کے اللہ کی مدد کر رہے ہو، اور جب تم قیام کر کے میدان میں اترو گے اب اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اب اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ جو تم راہ خدا میں نکلے ہو، جس کی راہ میں نکلے ہو وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اور کیا فرمایا؟ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی نصرت کرنے پر قادر ہے، اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا. آج آپ دیکھیں ان مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے 2 لوگ ذمہ دار ہیں. ایک وہ جو ظلم کر رہا ہے، اور ایک وہ جو ظلم کو دیکھ کر خاموش ہیں، ان کی مدد نہیں کرتے، ان کی نصرت نہیں کرتے. آپ دیکھیں متحدہ عرب امارات جو مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان ملک ہے، UAE جس کا دبئی جس کا شہر ہے، یہ مکمل طور پر اسرائیل کا اتحادی ہے اور غزہ کا مخالف ہے مسلمان ملک اور اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. اور ایسے کئی ممالک ہیں، اردن ہے، مصر ہے، اور کئی ایسے ممالک ہیں نام نہاد جو ظاہری طور پر مسلمان ملک ہیں لیکن وہ اسرائیل کی اس میں مدد کر رہے ہیں. امریکہ کھل کر مدد کر رہا ہے، امریکہ کھل کر اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. کیا کسی مسلمان ملک نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کے سفیر کو اپنے ملک سے نکالیں گے؟ امریکہ کیوں مدد کر رہا ہے؟ یقین کریں اسرائیل بغیر امریکہ کے 3 دن بھی اپنی اس جنگ کو قائم نہیں کر سکتا. 3 دن باقی نہیں رہ سکتا اسرائیل اگر اس کے پیچھے امریکہ نہ کھڑا ہو. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ظلم اسرائیل کر رہا ہے، پیچھے کروانے والا امریکہ ہے. ساری امداد روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں ڈالر، ہزاروں ملین ڈالر اس کو روزانہ امداد دیتا ہے، اسلحہ دیتا ہے کہ غزہ پر بم گراؤ. یہ کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے. تو امریکہ کے سفیروں کو تو اپنے گھروں میں بٹھایا ہوا ہے، اپنے ملکوں کے اندر ان کو جگہ دی ہوئی ہیں. اگر تمام 57 ممالک ہیں اسلامی، کتنے ممالک ہیں؟ 57 اسلامی ممالک ہیں. اگر 10 ممالک مل کر امریکہ کے سفراء کو، امریکہ کے سفیروں کو اپنے ملک سے نکال دیں، یہ جنگ رک سکتی ہے، یہ ظلم رک سکتا ہے. کیوں؟ یہ کیوں نہیں رکتا؟ ظالم تو ظالم ہے
لیکن مسلمان بے غیرت ہو گئے ہیں. مسلمانوں کے اندر غیرت نہیں رہی، نہ غیرت دینی ہے، نہ غیرت قرآنی ہے، نہ رسول اللہ کی عزت کا پاس ہے، نہ اہل بیت کی عزت کا پاس ہے، نہ قرآن کی عزت کا پاس ہے، نہ مسلمانوں کی حرمت کا کوئی پاس ہے. اس لیے مسلمانوں کا آج یہ حال ہے. آج ہر لحاظ سے جتنا کوئی مومن مدد کر سکتا ہے، جتنا کوئی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق، جو کچھ نہیں کر سکتا وہ میڈیا کا استعمال کرے، وہ میڈیا پر فلسطین کی حمایت کرے، وہ میڈیا پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر، اسی موبائل پر، جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اسی موبائل پر بیٹھ کر آپ اسرائیل کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہو. آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. جتنا آپ کر سکتے ہو اتنا کرنا چاہیے. آپ آواز بلند کر سکتے ہو، آواز بلند کرو. اور ایسے مشکل دور کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہنے کے کہ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے، بلکہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، شبہات ڈالتے ہیں، ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے میں ایک مولانا صاحب کا کلپ سن رہا تھا، اور افسوس کی بات یہ ہے، صد افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مولانا اپنے آپ کو شیعہ مولانا کہتا ہے. امامہ اس نے سر پہ رکھا ہوا ہے. کیا کہا اس نے؟ آپ حیرت ہوگی، آپ لوگوں کو بھی حیرت ہوگی. وہ کہتا ہے کہ فلسطین کے ان مظلوموں کے لیے آپ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، ان کی آپ مدد نہیں کر سکتے، ان کی آواز بلند ان کے لیے نہیں کر سکتے، ان کی حمایت نہیں کر سکتے. یہ ایک شیعہ مولانا کہہ رہا ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ وہ سنی ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ وہ سنی ہے، اس لیے آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک امامہ سر پہ رکھا ہوا. اس کو شرم نہیں آتی، اس کے اندر غیرت دینی مر گئی ہے. نہ اس نے قرآن صحیح پڑھا ہے، نہ اس نے اہل بیت کی سیرت صحیح پڑھی ہے. رہبر معظم سید علی خامنائی سے زیادہ سمجھدار نہ بنو، آیت اللہ سستانی سے زیادہ سمجھدار نہ بنو. تمام مراجع کرام نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت کرنا واجب ہے. جہاد کا فتویٰ دیا ہوا ہے تمام مراجع نے. آپ کہتے ہو کہ ان کی مدد نہ کرو. کیوں؟ اہل سنت ہے. یہ کیا آپ نے سستانی صاحب کا فتویٰ نہیں دیکھا کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ وحدت کرو، ان کی حمایت کرو، ان کی مدد کرو؟ فرقہ واریت پھیلاتے ہو. صرف فرقہ واریت پھیلانے والے ادھر نہیں ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں بعض، اس طرح کی بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں. تمام اب یہ ایک چھوٹا سا عالم دین ہے، عام سا ایک عالم دین ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے. کیا اس کو اپنے مراجع کا احترام نہیں ہے جن مراجع نے فتویٰ دیا ہوا کہ ان کی مدد کرو، اور یہ کہتا مدد نہ کرو؟ اس سے اللہ پوچھے گا. اس سے امام حسین علیہ السلام سوال کریں گے. آج اگر امام حسین ہوتے، آج امام زمانہ ہوتے، وہ کیا کرتے؟ وہ اسی کی طرح بیان بازی کرتے. خود بھی آواز بلندے، لوگوں کو روک رہا ہے کہ ان کی مدد نہ کرو. پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں اسرائیل کے پیسے موجود ہیں، کہیں سے پیسے آپ کو مل رہے ہیں، کہیں سے فنڈنگ آپ کو مل رہی ہے. کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، جیسے امام خطبہ شروع کرتے تو یزیدی لشکر شور مچانا شروع کر دیتا، ڈھول بجاتے یا برتن آپس میں مارتے، شور مچاتے تاکہ لوگ امام کی بات نہ سن سکیں. امام نے خطبہ روک دیا، پھر خطبہ شروع کیا. جب پھر دوبارہ خطبہ شروع کیا، انہوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا تاکہ یہ سپاہ جو کھڑی ہے، یزیدی لشکر جو ہے، یہ امام کی بات نہ سن سکے. امام نے خطبہ روک دیا، پھر تیسری دفعہ امام نے خطبہ شروع کیا، انہوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا. پھر امام نے ایک جملہ فرمایا جو تاریخی جملہ ہے. امام فرماتے مجھے پتہ ہے تم میری بات کیوں نہیں سنتے. تم میری بات اس لیے نہیں سنتے کیونکہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام موجود ہے جو تمہیں حق کی بات نہیں سننے دیتا. بس پتہ یہ چلا کہ اگر پیٹ میں اور شکم میں حرام موجود ہو اور سامنے بیان کرنے والا امام وقت ہو تو وہ حرام اتنا اثر دکھاتا ہے کہ انسان کو امام وقت کی بات بھی سمجھ نہیں آتی. لقمہ حرام کا یہ اثر ہوتا ہے. یقیناً یہ حرام کھاتا ہوگا جس کے زبان سے ایسے ناپاک جملے نکلے ہیں. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مجاہدین کی مدد و نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے زخمیوں کو شفا یابی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. اللہ تعالیٰ اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نابود فرمائے. پروردگارہ تشیع کا علم سر بلند فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما. تمام دشمنان جو پاکستان کے دشمنان ہیں ان کو نیست و نابود فرما. پاکستان کو عزت اور سربلندی نصیب فرما. پاکستان کی عوام کو شعور اور بیداری عطا فرما. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر.